بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بیسک سول انجینئرنگ سروینگ کا دوسرا لیکچر لیں گے، اور یہ لیکچر بیسڈ کرتا ہے پرنسپلز آف سروینگ پہ، کہ سروے میں جو اصول استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سروے میں دو اصولز استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان اصولز کو فالو کریں تو ہم سے جو غلطیاں ہوں گے ان میں سروے میں، تو وہ کم سے کم ہوں گے اگر ہم ان پرنسپلز کو فالو کریں۔ جو سب سے پہلا اصول ہے سروینگ کا، وہ ہے ورکنگ فرام ہول ٹو پارٹ۔ ورکنگ فرام ہول ٹو پارٹ، اس کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو اس طرح سے سمجھا سکتا ہوں۔ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس طرح نہیں، سب سے پہلے ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، پھر اس کا کال اس سے علیحدہ کرتے ہیں، پھر اس کو بڑے بڑے پیسز میں کرتے ہیں، پھر اس بڑے بڑے پیسز کو پھر اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں کرتے ہیں۔ تو ہم اس طرح ہول سے پارٹس میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کی بجائے اس طرح کریں کہ سب سے پہلے ان کو زندہ جانور سے ہم اس کے ناخون علیحدہ کریں، پھر اس کے جو ٹانگیں ہیں وہ علیحدہ کریں، پھر اس طرح چلے جائے، تو اس طرح آپ نہیں کر سکتے۔ اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ سے غلطیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ورکنگ فرام ہول ٹو پارٹ چلے جائے۔ جس طرح اسی پرنسپلز کے مطابق آپ نے اگر سروے کرنا ہے کسی ملک کا، تو سب سے پہلے آپ نے پورے ملک کا کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ نے صوبوں کا کرنا ہوگا، صوبوں کے بعد پھر آپ نے ڈویژنز کا کرنا ہوگا، ڈویژنز کے بعد آپ نے پھر ڈسٹرکٹس کا کرنا ہوگا، ڈسٹرکٹس کے بعد پھر آپ نے تحصیلز کا کرنا ہوگا، تحصیلز کے بعد آپ نے یونین کونسلز کا کرنا ہوگا، اسی طرح۔ تو اسے کہتے ہیں ورکنگ فرام ہول ٹو پارٹ۔ جو دوسرا پرنسپل ہے وہ ہے ٹو لوکیٹ دا پوزیشن آف اینی پوائنٹ ایٹ لیسٹ ٹو میجرمنٹس آر نیڈڈ۔ اگر ہم چاہیں کہ کسی پوائنٹ کے مطابق کسی دوسرے پوائنٹ کا پوزیشن معلوم کرے، تو اس کے لیے آپ کو کم از کم دو میجرمنٹس چاہیے ہوں گے۔ اور دو میجرمنٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1، دو لائنز، اگر آپ کو دو لائنز کے لینتھ معلوم ہو تو آپ پوائنٹ کی پوزیشن معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ہے، اگر آپ کو ایک اینگل اور ایک لینتھ معلوم ہو تو آپ کسی پوائنٹ کا پوزیشن معلوم کر سکتے ہیں۔ تیسرا، اگر آپ کو دو اینگلز معلوم ہو تو آپ اس سے کسی پوائنٹ کی پوزیشن معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ہو گیا سیکنڈ پرنسپل آف سروے۔ اب آتے ہیں، ہم نے لینئر سروے کرنا ہے۔ لینئر سروے مطلب ہم نے وہ سروے کرنا جس میں ہم ڈسٹینس معلوم کرتے ہیں۔ تو لینئر سروے میں جو انسٹرومنٹس استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہے، جو سب سے پہلا ہے وہ ہے پیڈو میٹر۔ پیڈو میٹر جیسا کہ آپ لوگ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں، ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو سٹیپس کو قدم کاؤنٹ کرتے ہیں، کہ آپ نے، اگر میں اپنے جیب میں اس کے رکھوں جس طرح کے موبائلز میں ہوتا ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلے جاؤں، تو میں نے جتنے قدم لیے ہیں وہ یہ کاؤنٹ کرے گا۔ اور عام طور پر انسان کا جو ایک قدم ہوتا ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے 75 سینٹی میٹر سے لے کے 95 سینٹی میٹر تک۔ تو پھر ہم اس کے ساتھ جو قدم لیے ہیں ہم نے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک، ان کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاس ڈسٹینس آ جاتا ہے ان دو پوائنٹس کے درمیان۔ تو یہ ہے پیڈو میٹر کا استعمال۔ آئیے، موبائل میں بھی عام طور ہوتا ہے اور آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ نے اتنے سٹیپس لیے ہیں۔
پھر ان سٹیپس کو ہم سٹیپ سائز میں ملٹیپلائی کر لیتے ہیں اور ہمیں ڈسٹینس مل جاتا ہے. اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ ہے چین. تو اگر ہم چین بھی استعمال کر سکتے ہیں فاصلے کو معلوم کرنے کے لیے. چین بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں پڑھیں گے. اسی طرح ایک اور چیز ہے اسٹیل بینڈ، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں. یہ بھی ہم لینئر ڈسٹینس ناپنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹیپ ہے جو آپ لوگ عام طور پر روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ہم فاصلہ ناپنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور ہے ٹیکومیٹر. تو اگر آپ یہ دیکھیں یہ ٹیکومیٹر ایک طرح کا ایک انسٹرومنٹ ہے جو ہم کیا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک ہاتھ گاڑی ہے، ہاتھ گاڑی میں ایک ٹائر لگا ہوتا ہے، تو آپ اس ٹیکومیٹر کو اس ہاتھ گاڑی کے ٹائر کے ساتھ لگا لیتے ہیں. پھر آپ نے جن دو پوائنٹس کے درمیان فاصلہ معلوم کرنا ہو، آپ اس ہاتھ گاڑی کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ لے کے چلے جاتے ہیں. جب ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ چلے جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ ٹیکومیٹر دے گا کہ اس ہاتھ گاڑی نے کتنے ٹائم میں کتنے ریولوشنز کمپلیٹ کیے ہیں، کتنے سرکلز کمپلیٹ کیے ہیں. تو یہ آپ کو وہ دے گا. پھر آپ ان ریولوشن سے اس نے جو جتنے ٹائم میں یہ ریولوشنز کمپلیٹ کیے ہیں اس سے پھر ہم کیا نکال لیتے ہیں، فاصلہ نکال لیتے ہیں کہ اس ہاتھ گاڑی نے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک کتنا فاصلہ طے کیا ہے، اور اس طرح ہم اس کا فاصلہ معلوم کر لیتے ہیں. اس طرح دوسرا آتا ہے ڈسٹینس میٹر. یہ بھی آپ فاصلہ ناپنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں، یہ تو ہو گیا کس چیز کا، چونکہ پوزیشن دو چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے، ڈسٹینس اینڈ ڈائریکشن. تو ڈسٹینس کے لیے جو پہلے ہم نے اسٹڈی کیے وہ انسٹرومنٹس استعمال کرتے ہیں. اب ہم نے پوزیشن بھی معلوم کرنا ہے، تو پوزیشن کے لیے ہم اینگل کا استعمال کرتے ہیں. تو ہم اینگل کس طرح معلوم کریں گے فیلڈ میں؟ تو اس کے لیے ہم جو انسٹرومنٹس استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے. جو پہلا ادھر گیون ہے وہ ہے کمپاس. کمپاس آپ چونکہ فگر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی ہم اینگل معلوم کر سکتے ہیں کسی دو پوائنٹس کے درمیان. اب ایک دوسرا ہے کلینومیٹر. کلینومیٹر بھی ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اینگل معلوم کر سکتے ہیں. اینگل معلوم کر سکتے ہیں لیکن ورٹیکل پلین میں. مثال کے طور پر اگر کوئی پہاڑ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ زمین سے کتنے اس کا جو اینگل بن رہا ہے یہ میں نے معلوم کرنا ہے، تو آپ اس کے لیے کلینومیٹر استعمال کریں گے. اس طرح ہے سیکسٹینٹ. سیکسٹینٹ بھی ایک انسٹرومنٹ جو ہم اینگل معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہم ہارزنٹل اینگل معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس طرح ہم تھیوڈولائٹ بھی یوز کرتے ہیں اینگل معلوم کرنے کے لیے. اس تھیوڈولائٹ سے ہم ہارزنٹل اینگل بھی معلوم کر سکتے ہیں اور ورٹیکل اینگل بھی معلوم کر سکتے ہیں. اس طرح اب ہم آتے ہیں کہ آیا ایک ایسا انسٹرومنٹ بھی موجود ہے جو ہم چاروں چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. چاروں چیزیں مطلب ڈسٹینس ان ہارزنٹل ڈائریکشن، اینگل ان ہارزنٹل ڈائریکشن، ڈسٹینس ان ورٹیکل ڈائریکشن، اینگل ان ورٹیکل ڈائریکشن. تو یہ چار چیزیں ہو گئی. اب ہم یہ چاروں چیزیں ایک ہی انسٹرومنٹ سے معلوم کر سکتے ہیں. تو ہاں ہم معلوم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم جو استعمال کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ٹوٹل اسٹیشن، اور وہ ادھر اس فگر میں دیا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ ہم جو لینئر ڈسٹینس لیتے ہیں، لینئر میجرمنٹس کرتے ہیں، فاصلہ معلوم کرتے ہیں ورٹیکل میں یا ہارزنٹل میں، تو ہم وہ کون سی یونٹس میں لیں گے؟ تو آپ کو عموماً یہ ان یونٹس میں نظر آئے گا، ملی میٹر میں، سینٹی میٹر میں، میٹر میں، کلو میٹر میں، مائل میں، یارڈ میں، فٹ، انچ، فرلانگ. یہ یونٹس ہے جو ہم فاصلہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہارزنٹل میں بھی اور ورٹیکل میں بھی. اسی طرح ان کے درمیان جو ریلیشنز ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر 1 سینٹی میٹر برابر ہے 10 ملی میٹر کے، 1 کلو میٹر 1000 میٹر کے برابر ہے، 1 مائل 1.609 کلو میٹر کے برابر ہے.
1 यार्ड 3 फुट के बराबर है, 1 फुट 12 इंच के बराबर है, 1 इंच 25.4 mm के बराबर है, और 1 किलोमीटर 4.97 एक फरलांग के बराबर है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये मुख्तलिफ रिलेशंस है, ये आप लोगों ने याद रखने होंगे जो आगे इस्तेमाल होंगे। इसी तरह हम जो एंगल नापते हैं हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, वो हम कौन से यूनिट्स में लेंगे। तो इसके लिए आप देखें तो डिग्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेकंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अगर हम तो इनके दरमियान रिलेशंस क्या है तो आप इनसे पता कर सकते हैं। 1 रेडियन बराबर होता है 57.296 डिग्री। इसी तरह 1 डिग्री बराबर होता है 0.015 रेडियन, और 1 ग्रेड बराबर होता है 0.9 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड।